بارہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا، ایک صاحب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم کس قسم کے جانور کو قربان کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، یعنی کیسا ایسا جانور ہو جس کو ذبح قربانی کے موقع پر ذبح نہ کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے ہاتھ کے اشارے سے مجھے سمجھایا۔ ایک تو فرمایا کہ الارجاء البین ذاتها، ایسا پاؤں کا معذور کہ جس کی معذوری اتنی واضح ہو کہ وہ چل کر خود ذبح گاہ تک جا نہ سکے، پاؤں دیکھ نہ سکے۔ ہاں اگر اتنا پاؤں کا معذور ہے کہ وہ پاؤں جو جس پاؤں میں اس کو تکلیف ہے وہ پاؤں زمین پہ رکھ رکھ کے جا رہا ہے، اگرچہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے، تو وہ جانور ذبح ہو سکتا ہے۔ آپ کی پسند کی۔ پھر فرمایا نمبر 2، فرمایا کہ الاوراق والجن عمرہ، ایسا جانور جس کی ایک آنکھ کی بینائی، دونوں کی ناظر و سب کو تھا، ایک آنکھ کی بینائی اتنی متاثر ہو جائے کہ واضح طور پہ نظر آئے کہ اس کی آنکھ کی بینائی متاثر ہے، اس کو بھی ذبح مت کرنا۔ اور تیسرا جو ہے فرمایا مریض والمریض بین مرضها، ایسا بیمار کہ اس کی بیماری دور سے نظر آئے کہ جانور بیمار ہے، جو بیٹھا ہوا ہے کوئی چیز کھا پی نہیں رہا اور کسی چیز میں دلچسپی نہیں لے رہا، جس طرح انسان بیمار ہوتا تو کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتا۔ پھر ہمارے پاس دوست بیمار ہوئے تو ان کا واٹس ایپ بند ہو گیا، اور جب ان کو صحت یابی ہوئی تو واٹس ایپ کھول کے بیٹھ گئے، تو میں سمجھ گیا کہ مطلب ہے کہ اللہ نے صحت عطا فرمائی۔ جو صحت مند آدمی ہوتا ہے وہ دنیا کی چیزوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ والاجفاء، ایسا لاغر اور کمزور کہ پتہ چلے کہ اس کی اندر ہڈیوں میں گودا ہی ختم ہو چکا ہے۔ تو ان چار باقی بھی احادیث میں صحابہ نے آپ سے سوالات کیے، لیکن اس موقع پر سوال کرنے والے کا جو مقصد تھا آپ نے اسے سمجھایا اور اسے بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ قربانی کے موقع پہ ہر قسم کا جانور ذبح نہیں ہو سکتا، اس کے جو احادیث میں شرائط آئے ہیں ان کو بھی محفوظ رکھنا پڑتا ہے۔ پھر اس کی عمر بھی آپ نے بتائی کہ بکرا جو ہے یا بکری وہ 1 سال پورے ہو کر دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو، گائے یا بھیڑ 2 سال پورے ہو کر تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہو، اونٹ ذبح کیا جا رہا ہے تو 5 سال پورے کر کے 6 سال میں داخل ہو چکا ہو۔ یہ سارے پھر صحابہ کرام نے اور ہم نے یہ بڑا فرق ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے۔ اب ہماری تو حالت یہ کہ ہمیں مرغی سیکھنا تھی، صحابہ اونٹ ذبح کرتے تھے اور اتنی جلدی اور پھرتی کے ساتھ۔ آپ حضرت ابراہیم السلام کا واقعہ دیکھیں نا، مہمان ہے، قرآن بتاتا ہے، اندر گئے، بچڑا ذبح کیا، گوشت بنایا، اسی ٹائم لا کر پکا کر ان کے سامنے رکھا، کتنا ٹائم لگا۔ ہم لوگ بھی جو پکے پکے کسائی ہوتے ہیں وہ بھی 4-4 5-5 گھنٹے لگا دیتے ہیں گوشت بنانے کے اندر، تو عام آدمی کی کیا عادت ہوگی؟ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔